بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایک ایسے یہودی بادشاہ کے بارے میں ہے کہ جس نے پورے عالم اسلام کو چیلنج کر دیا تھا اور کہا کہ اگر تمہارے دین میں سچائی ہے تو میرے 4 سوالوں کے جواب دو۔ پورا مجمع خاموش تھا، بڑے بڑے عالم سر جھکائے بیٹھے تھے، اور پھر ایک چھوٹے سے مسلمان بچے نے ایسا جواب دیا کہ بادشاہ کا غرور مٹی میں مل گیا۔ کون تھا وہ بچہ اور کیا تھے وہ 4 سوال؟ دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو آخر تک، کیونکہ یہ کہانی آپ کا ایمان تازہ کر دے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب مسلمانوں کے بازار زندگی سے بھرے ہوئے تھے۔ خریداروں کی چہل پہل، دکانداروں کی آوازیں اور ایمان و علم کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک دن بازار میں اعلان ہوا، ایک یہودی بادشاہ آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان میرے 4 سوالوں کے جواب دے دے تو میں اسلام کو سچا اور کامل مذہب مان لوں گا۔ لوگ جوق در جوق جمع ہونے لگے، علماء، فقہا، دانا سب وہاں موجود تھے۔ اتنا بڑا مجمع تھا کہ جیسے سناٹا چھا گیا ہو۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، میرے 4 سوال ہیں، اگر کسی کے پاس جواب ہے تو سامنے آئے۔ پہلا سوال اس نے کیا، اے مسلمانوں، بتاؤ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا؟ پھر دوسرا سوال پوچھا کہ جب دنیا بھر کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو تمہارا رب سب کو ایک ساتھ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ تیسرا سوال، تمہارے رب کا چہرہ کس سمت ہے؟ اور چوتھا سوال، تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ سوالات سن کر پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء نے نظریں جھکا لی، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ یہودی بادشاہ فخر سے مسکرا دیا، گویا اسے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی علم نہیں۔ اسی دوران قریب ہی ایک مدرسے کی چھٹی ہوئی۔ بچے اپنی تختیاں اٹھائے گھروں کو جا رہے تھے۔ انہی میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، چہرے پر نور، دل میں علم و یقین کی روشنی۔ جب وہ وہاں سے گزرا اور اتنا بڑا مجمع دیکھا تو رک کر پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ جمع کیوں ہیں؟ کسی نے کہا کہ کافر بادشاہ نے 4 سوال کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جواب دے دے تو وہ اسلام قبول کر لے گا، مگر ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا۔ بچے نے پرسکون لہجے میں کہا، اگر اجازت دیں تو میں جواب دوں۔ لوگ ہنسنے لگے، بولے، بیٹا یہاں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، تم کیا جواب دو گے؟ بچے نے پر اطمینان انداز میں کہا کہ جواب دینے کے لیے عمر نہیں، علم چاہیے، اگر اجازت دیں تو کوشش کر لوں۔ وہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تم میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ بچے نے مسکرا کر کہا، اگر آپ سوال کریں گے تو اللہ کے کرم سے میں جواب ضرور دوں گا، کیونکہ علم عمر سے نہیں اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ بادشاہ نے پہلا سوال دہرایا کہ بتاؤ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا؟ بچے نے کہا کہ پہلے آپ 10 سے نیچے گنیے۔ بادشاہ نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ پھر بچے نے پوچھا، اب بتائیے 1 سے پہلے کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، 1 سے پہلے تو کچھ نہیں۔ بچے نے کہا کہ بس ایسے ہی میرے رب سے پہلے کچھ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، وہ ازلی و ابدی ہے۔ مجمع میں سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ بچے نے کہا، اب دوسرا سوال پوچھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا رب تم سب کو ایک ساتھ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ بچے نے کہا، ایک صاف برتن لائیے جس میں پانی ہو۔ برتن لایا گیا۔ بچے نے کہا، اب آپ اس پانی میں جھانک کر دیکھیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، مجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ بچے نے کہا کہ جب یہ چھوٹا سا پانی آپ کا عکس دکھا سکتا ہے تو وہ رب جو روشنی کا خالق ہے
وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو دیکھنے پر قادر نہیں؟ وہ ہر دل کے حال سے واقف ہے، ہر سجدے کو دیکھتا ہے اور اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مجمع ایک بار پھر سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بچے نے کہا، اب تیسرا سوال پوچھیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے رب کا چہرہ کس سمت ہے؟ بچے نے کہا، ایک چراغ جلائیے۔ چراغ جلایا گیا۔ بچے نے پوچھا، اب بتائیے اس چراغ کی روشنی کس سمت جا رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ تو ہر طرف پھیل رہی ہے۔ بچے نے کہا کہ جب ایک چھوٹا سا چراغ اپنی روشنی ہر طرف پھیلا دیتا ہے تو میرا رب جو تمام نور کا خالق ہے، کیا وہ ہر جگہ موجود نہیں؟ وہ ہر سمت میں موجود ہے، وہی قدیر ہے، وہی سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب بادشاہ کے چہرے سے غرور ختم ہونے لگا۔ بچے نے کہا، اب چوتھا سوال پوچھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے جواب دیا، میں اس کا جواب تب دوں گا جب آپ اپنی کرسی سے اتر کر مجھے اس پر بٹھا دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ منصفانہ بات ہے۔ بادشاہ نیچے اترا اور بچے کو کرسی پر بٹھایا گیا۔ اب بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے پورے اطمینان سے کہا کہ میرا رب اس وقت یہ کر رہا ہے کہ ایک یہودی بادشاہ کو اس کے تخت سے اتار کر ایک مسلمان بچے کو اس پر بٹھا رہا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی مجمع نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ بادشاہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے سر جھکا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور لوگوں نے جانا کہ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ آگے چل کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنے، وہی امام جن کے علم و فضل سے آج بھی امت فیض پا رہی ہے۔ یہی اللہ کے وہ چنے ہوئے بندے ہیں جو دین کے چراغ کو روشن رکھتے ہیں۔ جہاں سب خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ اپنے دوستوں کے ذریعے حق کا علم بلند کرتا ہے، تاکہ دنیا جان لے کہ سچائی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ وہ آگے چل کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنے، وہی امام جن کے علم و فضل سے آج بھی امت فیض پا رہی ہے۔ یہی اللہ کے وہ چنے ہوئے بندے ہیں جو دین کے چراغ کو روشن رکھتے ہیں۔ جہاں سب خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ اپنے دوستوں کے ذریعے حق کا علم بلند کرتا ہے، تاکہ دنیا جان لے کہ سچائی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔